وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم کی توفیق سے اور اس کے لطف سے سورہ بقرہ کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے۔ یہ سورہ 286 آیات پہ مشتمل ہے۔ قرآن کریم کا وہ سورہ ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلا سورہ جو ختمی مرتبہ پہ نازل ہوا۔ بہت اہم موضوعات اس سورہ کے اندر موجود ہیں، لیکن ایک مجموعی نگاہ سے دیکھا جائے تو سورۃ البقرہ اس میں بہت زیادہ یہودیوں کے حالات، ان کی زندگی، ان کے کارنامے، ان کی بعض دفعہ کارستانیاں، ان کی انبیاء کو اذیتیں، ان کی حضرت موسیٰ کے ساتھ گفتگویں، حالات زندگی، اس کو سورۃ البقرہ میں بڑے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ بعد والے سورہ آل عمران میں عیسائیوں کے حالات کو، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ کے حواریین، ان کے حالات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کا بہت اہم سورہ ہے۔ اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الف لام میم سے ہو رہا ہے۔ الف لام میم ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ 29 سورہ قرآن کریم کے وہ حروف مقطعات سے ان کا آغاز ہو رہا ہے۔ حروف مقطعات ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا جاتا ہے، ان کو اکٹھا ملا کے نہیں پڑھا جا سکتا۔ جس طرح حروف تہجی الف با ہیں، اسی طرح ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، الف لام میم۔ ایک جو بہت دقیق بحث یہاں پہ موجود ہے حروف مقطعات کے بارے میں کہ ان کے معنی کیا ہیں، ان کی تفسیر کیا ہے۔ یہاں پہ مختلف روایات موجود ہیں، مختلف علماء کے نظریے موجود ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ 30 سے زیادہ اقوال یہاں پہ موجود ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، لیکن ایک سادہ سی نگاہ میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حروف مقطعات کے بعد اکثر مقامات پہ قرآن کریم کا تذکرہ ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یاسین والقرآن الحکیم، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ تو علماء فرماتے ہیں حروف مقطعات کا قرآن کریم سے گہرا ربط موجود ہے، اور اس کی وضاحت میں یہ فرماتے ہیں کہ شاید یہ کفار و مشرکین اور جو قرآن کے مد مقابل تھے ان کو یہ سمجھانا تھا کہ یہ قرآن کریم انہی الفاظ سے مرکب ہے، انہی الفاظ سے مرتب ہے جو الفاظ تمہارے پاس بھی موجود ہیں۔ انہی الفاظ سے ہم نے قرآن کو ایسے الفاظ سے نہیں بنایا جو آپ کے اختیار میں نہ ہوں۔ یہی حروف تہجی آپ کے اختیار میں ہیں، لہٰذا آپ میں اگر ہمت ہے جو بعض
مقامات پہ قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے کفار و مشرکین کو کہ آپ اپنے تمام شرکاء کو، تمام ساتھیوں کو اکٹھا کر لیں، تب بھی آپ قرآن کریم کی طرح نہیں لا سکتے۔ تو اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دیکھیں یہی حروف ہیں، انہی سے قرآن کریم ترتیب پایا ہے، لیکن آپ کا علم محدود ہے، آپ کا وہ علم نہیں ہے، آپ کی وہ عقل کی وسعت نہیں ہے کہ آپ اس جیسا کلام لے کے آ سکیں۔ لہٰذا یہ قرآن کریم کی عظمت پہ دلیل ہے۔ اس میں اور بھی بہت سارے اقوال موجود ہیں جن کو اختصار کے مد نظر بیان نہیں کیا جاتا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ذالکا یہ دور کا اشارہ ہے، ہاذا جب عربی میں کہا جاتا ہے تو وہ نزدیک کے لیے ہے، ذالکا یہ دور کے لیے ہے، تو اس کا مطلب ہے ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، کیونکہ اس وقت کا جو معاشرہ تھا، خصوصاً جو اہل علم مخاطب تھے، جو یہودی تھے یا عیسائی تھے، جنہوں نے اپنی کتابوں میں قرآن کریم کا تذکرہ، قرآن کریم کے آنے کی، رسول اللہ کے آنے کی پیشین گوئی انہوں نے سن رکھی تھی، ان کو یہ متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا تم نے سن رکھا ہے کہ ایک نبی آئے گا، وہ ایک قرآن لے کے آئے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہی کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن کریم نے لا ریب فیہ یہ قرآن کریم کے بارے میں استعمال ہوا ہے، اسی طرح قیامت کے بارے میں استعمال ہوا ہے، یعنی وہ چیزیں جن میں کسی قسم کے، جن کے آنے کی، جن کے معجزے کی، جن کے وقوع کی کسی قسم کی جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، وہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لا ریب فیہ، جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، بغیر کسی شک و شبہ کے قرآن ہدایت ہے متقی افراد کے لیے۔ ہدایت جو ہم نے پہلے بیان کیا، یہ لطف کے ساتھ رہنمائی کرتا ہے متقین کی، وہ افراد جو باتقوی افراد ہیں، وہ افراد جو پروردگار کی معصیت سے بچنے والے افراد ہیں، وہ افراد جو خدا کے عذاب سے ڈرنے والے افراد ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو پوری بشریت کے لیے ہے، رسول اللہ اور قرآن کے بارے میں جو آیات ہیں ان میں نذیراً للبشر، نذیراً یا للعالمین نذیرا، اس قسم کے الفاظ موجود ہیں جو پوری بشریت کے لیے، پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا یہ وہ کتاب ہے جو متقی افراد کے لیے، جو پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس طرح سے کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن سے جو حقیقی معنوں میں ہدایت کا پیغام لیتے ہیں وہ باتقوی افراد ہیں، وہ متقی افراد ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے افراد ہیں، جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، وہی ہدایت کا پیغام لیتے ہیں، وگرنہ یہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ لیکن وہ افراد اس سے پیغام نہیں لیتے، ان کے لیے بھی تھا لیکن وہ پیغام نہیں لیتے، لہٰذا اس وجہ سے یہاں پہ فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن ان کو بتاتا ہے کہ تم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، تم نے اپنے انفرادی معاملات کو کیسے آگے بڑھانا ہے، تم نے اپنے اجتماعی اور سیاسی معاملات کو آگے کیسے بڑھانا ہے۔ ان تمام معاملات میں جو ہماری صحیح رہنمائی کر سکتا ہے، جو ہمیں صراط مستقیم پہ لے کے چل سکتا ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے اندر متقین کی صفات پیدا کرنی چاہیے، جن کا اگلی آیات میں تذکرہ آئے گا، تاکہ ہم بھی قرآن کے پیغام سے حقیقی معنوں میں فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔